کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، اسپیسیفکلی یہ ابو جہل سے متعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، اور اس کے لیے باقی وعیدیں آئیں اس میں. تو اس میں یہ جو ورڈ ہے لنسفعن، بیسیکلی یہ لنسفعن ہے، لیکن وہ میم کی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ اس کے بعد با آ رہا ہے، اور تنوین کے بعد جب با آتی ہے تو وہ میم سے بدل جاتی ہے. اقلاب یہ بنیادی قاعدہ ہے، جو لوگ قرات جانتے ہیں انہیں پتہ ہے. جس طرح انبیاء لفظ تو ہوتا ہے انبیاء، لیکن ہم اسے انبیاء پڑھتے ہیں اقلاب کی وجہ سے. تو اس کے بارے میں مفتی صاحب نے جوش خطابت میں کہا کہ 100% یہ ڈکشنری کے اعتبار سے غلط ورڈ ہے لکھنے میں. یہ لکھنے میں ہونا چاہیے لنسفعن عین اور نون کے ساتھ، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے عین اور ساتھ الف اور اوپر 2 زبر. پڑھنے میں تو ایک جیسی آواز ہوگی، تنوین ہو یا نون خفیفہ ہو، اسے نون خفیفہ کہتے ہیں، اس کی آواز ایک ہی نکلتی ہے. آپ جیم کے نیچے 2 زیریں ڈالیں، اسے بھی آپ جن پڑھتے ہیں، اور جیم اور نون ملا کے اس پہ جزم ڈال دیں اور جیم کے نیچے زیر، اسے بھی جن نہیں پڑھیں گے. یہاں بھی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عربی ڈکشنری کے مطابق اسے لنسفعن میں نون کے ساتھ، نون خفیفہ کے ساتھ اسے لکھا جانا چاہیے. یہ نون کے ساتھ الف ملا کے 2 زبر جو رکھی گئی ہیں، یہ لکھنے میں غلط ہے، پڑھنے میں درست ہے. ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کر رہے تھے. حالانکہ قرآن حکیم پر جو چند ایک اعتراضات ہوئے عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، انہی علماء کو درس نظامی میں وہ چند چیزیں کور کروائی جاتی ہیں ایگزامپلس کے طور پر. ان میں یہ سب سے مشہور ایگزامپل ہے، اور مفتی صاحب کو یہ پتا ہے کہ ایگزامپل دی جاتی ہے، اور اس کا جواب بھی ان کو پتا تھا. اس کے باوجود بس وہ جوش خطابت میں وہاں یہ بات کر گئے کہ یہ کاتب نے لکھ دی. کر رہے وہ نیک نیتی کے ساتھ تھے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم اتنا محفوظ ہے کہ اگر کاتب نے غلط بھی لکھ دیا تو وہ آج تک غلطی اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے، اس کو بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو قرآن تبدیل کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ وہی حرکت ہے جو قاسم نانوتوی نے کی تھی کہ اس نے ختم نبوت کا دفاع کرتے کرتے کہا کہ بالفرض رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا. اور بدبخت انسان، ختم نبوت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں، فرق کیوں نہیں آئے گا؟ تو اس طرح بعض اوقات انسان ایکسپلین کرتے ہوئے کوئی ایسی ایگزامپل دے دیتا ہے جس سے اوور آل ایک چیز مجروح ہو جاتی ہے. ہاں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ ڈکشنری کی غلطی ہے، تو بات ٹھیک ہونی تھی. انہوں نے اپنے ریفرنس سے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ 100%، اور یہ جملہ انہوں نے 2 مختلف مواقع پہ اسی ویڈیو میں ریپیٹ کیا ہے. 100% انہوں نے کہا ڈکشنری کے اعتبار سے غلط ہے. 100% ڈکشنری کے اعتبار سے کیسے غلط ہے؟ ڈکشنری تو بعد میں بنی ہے، قرآن پہلے سے ہے. ان کا جو اس پروگرام کے بعد بھی ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوا، اس میں ایک بندے نے یہ بات انہیں بتائی کہ ڈکشنری تو بعد میں بنی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس زمانے میں بھی ڈکشنری موجود تھی. بھائی ایسا نہیں ہے، ڈکشنری زبان کے بعد وجود میں آئی، اس لیے جب دوسرے لوگوں کا انٹریکشن شروع ہوا، پھر انسانیت نے یہ لرن کیا کہ اگر اپنی زبان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے کچھ قواعد بنائے جائیں. اور وہ قواعد بنا کر زبان نہیں تھی، زبان پہلے سے موجود تھی. عربی زبان کے اندر انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں نا، جو اس سنگل ہے وہ مذکر ہے. زبان اردو میں مونس ہے، عربی میں مذکر ہے. ناک سنگل ہے نا، عربی میں مذکر ہے. لیکن آنکھیں 2 ہیں نا، عربی میں آنکھیں جو ہیں وہ مونس ہے. کان 2 ہیں، اردو میں ہم کان مذکر کے طور پہ لیتے ہیں لیکن عربی میں مونس ہے. پاؤں 2 ہیں، مونس ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ عربی لنگوسٹک کے لوگ اسے مونس ہی شمار کرتے ہیں. رسول مذکر ہے لیکن اس کی جمع مونس ہے.
اب آپ سوچیں گے کہ بھی ایک رسول جو ہے وہ مذکر ہے اور زیادہ ہو جائے تو وہ مونس کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ عربی لنگوسٹک میں ایسا ہی ہے، اسی کو رول کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ ڈکشنری زبان کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ زبان ڈکشنری کے مطابق، ڈکشنری بعد میں بنتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ انگریزی زبان میں ہم جب الفابیٹ سیکھتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف، سی کی آواز جو ہے سین سے نکلتی ہے نا، سی، لیکن یہ کنٹونمنٹ جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جیلم کینٹ میں، اس کو کبھی کسی نے سینٹ پڑھا ہے؟ اب کوئی فلاسفر آئے وہ کہ نہیں جی سی کی آواز چونکہ سین والی ہے لہذا یہ کینٹ نہیں سینٹ لکھا ہوا ہے، اور پھر دلیل میں وہ کہ دیکھیں سٹی میں بھی تو سی آتا ہے، وہاں تو آپ کٹی نہیں پڑھتے سٹی پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ بھائی انگلش والے لوگ جنہوں نے انگلش زبان کو ڈیولپ کیا ہے وہ سٹی میں سین کی آواز لیتے ہیں اور کینٹ میں کے کی آواز لیتے ہیں، پھر کئی الفاظ سائلنٹ ہیں۔ انگریزی میں ناؤ اگر کے کے ساتھ لکھا جائے KNOW اس کا مطلب اور ہے، لیکن اس میں کے بولا نہیں جاتا، کنونی سے بولا جاتا نو۔ اب آپ کہیں جی لکھا ہوا ہے تو بول رہے کیوں نہیں ہے؟ بھائی انگریزی لنگوسٹک میں یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن حکیم کو یہ امتیاز حاصل ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا اور عربی زبان قرآن کی برکت سے فریز ہو گئی۔ آج بھی وہی پریپوزیشنز یوز ہو رہی ہیں عربی کی جو نبی الاسلام کے زمانے میں تھی۔ ویسے آلموسٹ کوئی 70-80 سال کے بعد زبان چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ فضائل مال پڑھیں نا، آوے گا جاوے گا، ہم تو کہتے ہیں آئے گا جائے گا، لیکن آج سے 60-70 سال پہلے اسی طریقے سے اردو بولی جاتی تھی۔ اعلی حضرت نے قوم کا لفظ جہاں پہ بھی آیا قرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم نے مشرکین عرب سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی۔ وہ جو سنگتیں ہلاک کی وہ قومیں ہلاک کی، وہ سنگت، لیکن اب سنگت لفظ اردو میں بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی میں ہم پھر بھی کر لیتے ہیں یہ میرا سنگی ہے، حالانکہ لفظ اردو کا تھا۔ پنجابی میں تو ہر چیز ہی فٹ ہو جاتی ہے نا آ کے، انگریزی ہو، یہ عورتیں نہیں، آپ وہ پیڑی نے منو بلیم دیتا، اب بلیم انگریزی کا لفظ ہے، الزام دیا، بول رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہے بلیم انگریزی کا لفظ ہے۔ اچھا میں نے کئی اور الفاظ بھی غور کیا، مجھے لگتا ہے یہ انگریزی سے آئے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا فلاں بٹر گیا، جو بندہ ذرا روٹین سے ہٹ جائے ہم کہتے ہیں غصہ اس کا قابو نہ آ رہا ہم کہتے ہیں بٹر گیا۔ یہ بٹر انگریزی کا بھی لفظ ہے نا، ہاں بٹر تلخ، یعنی جس شخص میں تلخی آ جائے ایسے کہنا بٹرے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یہ ادھر سے آیا ہو، یا بیٹرے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے ادھر سے بار یہ کہیں سے آ گیا ہے، انگریزی سے یہ آ کے لینڈ کیا ادھر۔ تو زبان جو ہے وہ اہل زبان بتاتے ہیں کہ یہ زبان کیسے ہے۔ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد اس کی جب ڈکشنری بنی تو وہ قرآن کو ایز اے ٹیکسٹ بک آج بھی بہترین ایک آپ سمجھ لیں ادب کی کتاب مانا جاتا ہے ان لوگوں کے ہاں بھی جو مسلمان نہیں بھی ہیں۔ اس وقت بھی آلموسٹ کوئی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی بائی برتھ لینگویج عربک ہے، لیکن ہے وہ کرسچن ہے۔ آپ ان سے بھی جا کے کنفرم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جب انہیں گرامر پڑھائی جاتی ہے نا تو اس میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ گرامر کا کوئی رول ایسا نہیں ہے جس میں ایکسیپشن استثناء موجود نہ ہو۔ رول ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں آ کے وہ رول ٹوٹے گا، کیونکہ اس زبان کے لوگ اس کو ویسے ہی پروناؤنس کرتے ہیں۔ ایون پھر یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ رول بھی ٹوٹے گا، جو ہم نے یہ رول بیان کیا نا کہ کوئی ایسا قاعدہ نہیں کہ جس کی استثناء نہ ہو۔ یہ خود جو جملہ ہے نا یہ بھی ٹوٹتا ہے کہ بعض قاعدے ایسے ہیں جن کی استثناء کوئی نہیں ہے۔
لیکن کئی چیزوں کی استثناء ہے، تو یہاں پہ بھی وہ استثناء موجود ہے، لہذا عربی لنگوسٹک کے اندر یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ قرآن عملی تواتر سے، اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے نسل در نسل۔ آج بھی آپ دیکھیں جب قرآن حکیم کی کتابت ہوتی ہے تو اینڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کچھ حفاظ نے باقاعدہ سگنیچر کیے ہوتے ہیں، کم از کم 5 بندوں نے، کہ ہم نے قرآن کو ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ حافظ اپنی کریمنگ سے پڑھ رہا ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے سے میچ نہیں کر رہا، وہ تو ٹرکی میں رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر، وہاں پہ بھی جو نسخہ ہے اس میں بھی نصف عام اسی طریقے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ خیر اس زمانے میں تو عربی میں الفاظ میں نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، یہ نقطے بھی بعد میں ایڈ کیے گئے، زیر زبر بھی بعد میں ایڈ کیے گئے، لیکن لکھنے میں وہ ویسے ہی ہے، الف کے ساتھ ہے، نون کے ساتھ نہیں لکھا ہوا۔ تو وہ اپنی کریمنگ سے پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، یوں عملی تواتر اجماع سے نسل در نسل ٹرانسفر ہوا، لہذا اس میں باطل بالکل داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کاتبین وحی نے نعوذ باللہ نہ غلطی کی، نہ بعد میں کسی کاتب نے غلطی کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پکڑی جائے گی۔ کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کرے گا پکڑی جائے گی۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے انہوں نے قرآن حکیم کی طرزیں لگا لگا کے نا، تو وہ عربی کے اپنے کچھ مضامین پڑھے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ بھی قرآن کی ایک صورت ہے اور یہ ہے، لیکن وہ پکڑی گئی۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ آپ انڈونیشیا کے مسلمان سے کہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کی پہلی آیت پڑھو الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت آپ جا کے افریقہ کے مسلمان سے سن لیں، تیسری جا کے رشیا کے مسلمان سے، چوتھی یورپ کے، 5ویں سب کانٹیننٹ، کوئی آپ کو فرق نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہے۔ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے، لیکن چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، آپ کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ باقی انبیاء کے معجزات صرف ہمیں علم کی بنیاد پہ بتائیں، یہ فزیکلی ہمارے سامنے موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے تو کاتبین وحی چاہیں بھی تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتے، اللہ نے ذمہ لیا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں، جسے سورہ حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں، فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب کے اندر باطل نہ تو آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس حکمت والے کی طرف سے جو تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ یہ اس ہستی نے کتاب نازل کی ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن تو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، ایگزیکٹلی اسی کی فوٹو کاپی ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اس میں بھی پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ اگرچہ قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، لیکن اللہ کے علم میں قرآن ہمیشہ سے اسی ترتیب میں ہے۔ نازل ڈیفرنٹ ترتیب سے اس لیے ہوا، جس طرح آپ دنیا میں بھی کوئی قانون کی کتاب لکھتے ہیں یا آئین کی بک لکھتے ہیں تو ایک ترتیب سے لکھی جاتی ہے نا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو جرم ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اس پہ 224 کی دفعہ لگے گی، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ 224 ہی لگی ہے، آپ کہیں یہ سٹارٹ تو 1 سے ہوتا ہے، بھائی 1 والا جرم ہوگا تو دفعہ 1 لگے گی نا۔ اگر پہلا جرم ہی 224 والا ہوا ہے تو قانون بنانے کے بعد پہلی دفعہ 224 ہی کسی بندے پہ لگے گی۔ اسی طریقے سے قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا، اللہ کے پاس اسی ترتیب میں تھا، لیکن جب جب حالات ہوئے اس اعتبار سے وہ صورتیں نازل ہوتی گئیں۔ سورۃ البقرہ کی کمنٹری آئی سورۃ الانفال میں، سورہ الاحزاب میں غزوہ خندق کی کمنٹری آئی، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی کمنٹری آئی، اور سورہ التوبہ میں غزوہ تبوک کی۔ لیکن قرآن میں آپ ترتیب دیکھیں تو آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی، اس لیے کہ قرآن کی ترتیب یہی اللہ کے پاس ہے۔ واقعات مختلف جگہ پہ جو ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعتبار سے نازل ہوتے گئے،
اس کی ترتیب اتنی انٹلیکچوئل ہے کہ یہ کتاب اگر اس ترتیب میں نہ ہوتی، یہ کتاب اتنی امپریسو نہ ہوتی ایک نئے پڑھنے والے بندے کے لیے۔ سورۃ البقرہ جیسی کوئی سورت ہی نہیں ہے پورے قرآن میں۔ سورۃ البقرہ کا رائٹ تھا کہ وہ قرآن میں پہلے نمبر پہ آتی۔ سورہ فاتحہ تو مقدمہ ہے نا، وہ ہم گنتی میں ضرور گنتے ہیں، لیکن وہ تو پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ لیکن سورۃ البقرہ کی جو شان ہے اور جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ کور کیا ہے، سورہ البقرہ ہی اس چیز کی حقدار تھی کہ وہ سٹارٹ میں ہوتی۔ حالانکہ سورۃ البقرہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا۔ مکی قرآن 2/3 ہے، مدنی 1/3 ہے۔ 2/3 قرآن نازل ہو چکا، اس کے بعد سورۃ البقرہ نازل ہوئی، لیکن مصحف میں وہ سٹارٹ میں ہے۔ اللہ کے پاس بھی سٹارٹ ہی میں۔ قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اللہ کی وحی کے ذریعے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اپنا اجتہاد نہیں ہے، نہ یہ کاتبین وحی نے کوئی اپنی مرضی سے اسے ترتیب دے دی ہے کہ کون سی کدھر فٹ بیٹھتی ہے۔ اس قسم کی حرکت جو ہوئی ہے وہ پاروں کے ساتھ ہوئی ہے، ایسے ایسے کر کے وہ صفحے گن کے پارے انہوں نے ایسے کر دیے ہیں۔ اسی لیے سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں ہے، اور پوری سورۃ الحجر جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے۔ ایک آیت انہوں نے توڑ کے ادھر ڈال دی، کیونکہ یہ کام بعد میں ہوا تابعین کے دور میں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں قرآن کی سورتیں تھیں اسی ترتیب سے، آیات کے آگے نمبرنگ نہیں ہوئی تھی، وہ تار ڈالی جاتی تھی، نشان ہوتا تھا، 7 منزلیں ہوتی تھی تاکہ ایک ہفتے میں لوگ قرآن مکمل کر سکیں۔ بعد میں جب سستی آئی تو پھر ان کا ہم 30 دن میں قرآن مکمل کریں گے، پھر 30 پارے بنا دیے۔ 40 پارے کدھرے بھی نہیں، نہ سنی دے آنا شیعہ دے، ایک کہاڑیاں ہی چیریں۔ شیعہ کے پاس بھی یہی قرآن ہے جو سنیوں کے پاس ہے، کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ جو کاتبین وحی کے حوالے سے ایک مس ہینڈلنگ ہوئی ان سے، اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس ایشو کو پہلے ہی ڈسکس کیا ہے سورۃ القیامہ میں، آیت نمبر 16 سے 19 تک۔ لا تحرک بہ لسانک، اے نبی علیہ السلام قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ لتعجل بہ، یعنی آپ علیہ السلام اپنی مبارک زبان کو ساتھ ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ قرآن حکیم کو گرپ کر لیں، کریم کر لیں، کیونکہ جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے نا، تو آپ علیہ السلام کو جو آواز سنائی دیتی تھی آپ اپنی زبان کو تیزی سے اس کے ساتھ حرکت دیتے تھے کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ ظاہر ہے وہ ایک ہی چانس ہے نازل ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ نے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہیں دینی۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے آپ کے سینے میں، اور اس کا پڑھنا بھی ہمارے ذمے ہے آپ پر۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب قرآن کی قرات ہو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کے بعد اس قرآن کا جو بیان ہے یعنی اس کی تفسیر، جو سنت صحیح الاسناد حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی، یا قرآن حکیم میں چند آیات ایسی نازل ہوئی جنہوں نے دوسری آیات کی تفصیل بیان کی، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر سرار صاحب نے اپنی جو قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی تھی اس کا نام بیان القرآن رکھا تھا، وہ یہاں سے لیا تھا۔ ثم ان علینا بیانہ، قرآن کا بیان یعنی اس کی تشریح کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ اسے جلدی جلدی کریم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ کریں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ ہم آپ کو مرزانہ طور پہ یاد کروا دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن خود یاد نہیں کیا، باقیوں نے خود یاد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر قرآن خود کریم کروا دیا، الحمدللہ، یہ معجزہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ کریم ہو گیا تو آپ کی تو اپنی ٹینشن ہوگی ختم، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔
یہ بعض لوگ جو ہے نا وہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا اسے عیب تصور کرتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. آج دنیا مان رہی ہے نا جی، یہ سارا علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے ہوا نا. وہ قلم چاہے ٹائپ رائٹر کا ہو، کاتب کا ہو، ہر چیز لکھ کے ہی کی جا رہی ہے نا. زبانی کلامی تو نہیں چل رہا. دنیا میں جتنی بکس ہیں چاہے وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ہوں، یونیکوڈ میں بھی ہوں، لکھی ہوئی ہے نا. جتنے سائنٹسٹ نے تحقیقات کی ہیں، آئنسٹائن نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی ہے تو پوری اس نے ورکنگ کی ہے. اس نے تو جرمن لینگویج میں لکھی، بعد میں انگریزی میں آئی. لکھ کے یہ علم ٹرانسفر ہوا ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے سامنے پرچی رکھ کے پڑھے. ہمارے یہاں پہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت نے اس کو عیب بنا لیا، اور پھر ہوا یہ کہ جو پرچیاں نہیں رکھتا تھا وہ کبھی جاپان اور جرمنی کی سرحد کو ملا دیتا تھا آپس میں. پھر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، بلنڈر ہوتے ہیں. لہٰذا جب بڑے کبھی کوئی بات کے لیے بیٹھے، ان کا کام ہے کہ اپنے پاس نوٹس لکھیں. نبی علیہ السلام بھی قرآن حکیم کو کریمنگ پہ نہیں چھوڑتے تھے. آپ نے وہ وحی لکھوائی، اگرچہ آپ کو کریم تھی لیکن وحی کو لکھواتے تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے قیام اللیل میں رات کو، چونکہ 13 سالہ مکی دور میں 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا، صرف رات کی نماز ہوتی تھی. اور وہ آپ نہ سمجھے آپ والی نماز ہوتی تھی، کبھی آدھی رات کبھی 2/3 رات. صحابہ کرام سنتے تھے، نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، وہ پیچھے پیچھے اسے ریپیٹ کرتے رہتے تھے. 70 صورتیں، 114 میں سے 70 صورتیں ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سن سن کے یاد کر لی. عرب کے لوگوں کا حافظہ تو پھر بلا کا تھا نا. ظاہر اس زمانے میں کاغذ کی صنعت تو ہے ہی نہیں تھی نا عربیوں کے پاس. یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کو ریٹن فارم میں ہر گھر میں نہ ہونا یہ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ کاغذ نہیں تھا. چمڑوں پر قرآن لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھالوں کے اوپر. اس کے لیے تو بھائی اگر آپ نے قرآن گھر میں رکھنا ہے تو ایک پورا کمرہ بہت بڑا چاہیے قرآن رکھنے کے لیے. یہ اس طرح ہاتھ میں نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے. اور اگر کاتب نے لکھا ہوتا بھائی یہ جو ایک قرآن ہے نا آج کی ڈیٹ میں 22 ستمبر 2024 بمطابق 17 ربیع الاول 1446 ہجری، اگر آپ اس کو کاتب سے لکھوائیں نا کم از کم 30 لاکھ روپے کا، کم از کم اچھی خوش خطی کے اندر. جو لوگ شوقیہ پرنٹنگ کے لیے لکھواتے ہیں نا ان سے پوچھیں. اور یہ 30 لاکھ بھی میں آپ کو ویسے کم بتا رہا ہوں، کچھ سال پہلے کا ہے. ہمارے جیل میں ایک بندے نے لکھوایا تھا. تو پھر ہمارے گھروں میں قرآن تو نہیں ہونے تھے. یہ تو اللہ بھلا کرے ہارون رشید کا، اس نے باہر سے بزرگان دین منگوائے. بزرگان دین اس وقت نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کافر ہی تھے. چائنا سے کچھ لوگ منگوا لیے، کچھ رشیا سے. اور بیت الحکمہ جو ہاؤس آف وزڈم اس نے بنایا تھا 2 صدی ہجری کے اندر، پھر اس نے یہ لکھوانے شروع کیے. کاغذ بنانے کا طریقہ آ گیا مسلمانوں کے پاس، اور پھر یہ قرآن عام ہوا. ورنہ پہلے لوگ زبانی یاد رکھتے تھے. کہتے نہیں حدیث کی کتابیں پہلے کیوں نہیں اس طرح لکھی گئی؟ بھائی کاغذ نہیں تھا، کدھر لکھتے؟ زبانی یاد رکھنی تھی نا. قرآن نہیں تھا لکھا ہوا سوائے چند ایک نسخوں کے، وہ میچ کرنے کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ نعوذ باللہ قرآن کو حضرت ابو بکر نے یا حضرت عثمان نے جمع کیے، بالکل جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام خود قرآن لکھواتے تھے. صحابہ کرام حافظ قرآن کس طرح تھے؟ حافظ تو وہ ہوگا جسے پتا ہوگا قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی حافظ ہو سکتا ہے؟ رینڈم صورتیں یاد ہونے سے آپ کیسے چیک کریں گے؟ لہٰذا یہ جو ایک مت مشہور ہے مسلمانوں میں بھی کہ حضرت ابوبکر کے دور میں قرآن جمع ہوا اور بعد میں حضرت عثمان نے اسے فائنلائز کیا، نہیں. نبی علیہ السلام خود قرآن امت کو دے کے گئے ہیں، ترتیب بھی بتا کے گئے ہیں، لکھوا کے بھی گئے ہیں. وہ کیا ہوا تھا وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو سیدہ فاطمہ آئیں، اور اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ان کی چال بالکل رسول اللہ کی طرح تھی. وہ فوٹو کاپی تھی. نبی علیہ السلام جس طرح چلتے تھے نا تو سیدہ فاطمہ بالکل نبی علیہ السلام کی طرح چلتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے انہیں ریسیو کیا، مرحبا پیاری بیٹی، اپنے ساتھ بٹھایا. اما عائشہ کہتی ہیں ہم
چند ازواج حضور کی وہاں پہ موجود تھی لیکن تھوڑی دور بیٹھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی. بس وہ سننا تھا تو سیدہ فاطمہ ہزاروں کے تار رونا شروع ہو گئی. اب بیویاں بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ باپ بیٹی آپس میں کیا راز و نیاز کر رہے ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب کیا, پھر ایک اور بات کی, وہ مسکرانا شروع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کے گئے تو اما عائشہ فوراً آئی اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا گفتگو کی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز نہیں کھولوں گی. ظاہر وہ بات ہی ایسی تھی کہ اس وقت نہیں بتائی جا سکتی تھی, ورنہ ان بیویوں نے بھی رونا شروع کر دینا تھا. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی نا, اس کے بعد ایک دن جب سیدہ فاطمہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جو میرا حق ہے تم پر کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں رشتے میں, مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا بات کی تھی. تو انہوں نے کہا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ میرے کانوں میں یہ راز بتایا کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں مجھ سے دورہ قرآن کرنے کے لیے. وہ مجھ سے قرآن سنتے تھے اور پھر حضرت جبرائیل بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھیں, کیونکہ آیتیں بھی کئی ایسی ہیں جو مختلف مواقع پہ نازل ہوئی ہیں, یکمشت نہیں بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی بھی. پھر وہ نبی علیہ السلام سے سنتے تھے کہ آپ اسی ترتیب میں پڑھ رہے ہیں جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے, اور اسے کنفرم کون کرتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. لیکن اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ آئے ہیں دورہ قرآن کرنے کے لیے. یہ آپ کا آخری سال تھا اور انہوں نے 2 دفعہ مجھ سے قرآن سنا. قرآن نبی علیہ السلام سے جب ہی سنا جا رہا تھا نا جب اس کی کوئی ترتیب تھی, بغیر ترتیب کے کوئی چیز سنی جا سکتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک حضرت جبرائیل کو سنایا 2 دفعہ. مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال شاید میں زندہ نہ رہوں. یہ جو اتنی تاکید ہو رہی ہے نا کہ اس سال 2 دفعہ سنا گیا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب فائنل ہو رہا ہے. قرآن 23 سال میں قرآن نازل ہوا, تو اس میں رو پڑی. پھر نبی علیہ السلام نے میرے کان میں یہ کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل البیت میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کے ملو گی. اور 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ بھی بمشکل 22-23 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. تو جب انہیں یہ تسلی ہوئی کہ 6 مہینے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ ہی جاؤں گی, تو ساتھ یہ بھی خوشخبری کہ جنتی عورتوں کی سردار, تو اس پہ وہ مسکرائی. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے اور اسی صورت میں کرتے تھے جب وہ ترتیب میں موجود تھا. اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام حفاظ کو سکھایا کرتے تھے. حافظ قرآن اگر صحابہ میں تھے تو وہ کیسے تھے؟ حافظ بغیر ترتیب کے ہو سکتا ہے؟ ترتیب کس وقت ہوگی؟ جب نبی علیہ السلام سکھاتے ہوں گے. اور آپ علیہ السلام وہی لکھوایا کرتے تھے باقاعدہ. وہ حدیث بھی سن لیں صحیح بخاری میں. جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی, اس میں سینکڑوں قاری قرآن کے شہید ہوئے. اس زمانے میں جو حفاظ تھے ان کے لیے ٹرم قاری کی یوز ہوتی تھی. ہمارے ہاں تو جسے صورتیں یاد ہوں اور تجوید آتی ہے اسے قاری کہتے ہیں, اور جسے نہ عربی صحیح طریقے سے آتی ہے وہ صرف رٹا مارا اسے حافظ کہتے ہیں. لیکن صحابہ کرام میں قاری اسے کہا جاتا تھا جو حافظ بھی ہو اور قرآن حکیم کو اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیتا ہو. تو سیدنا عمر نے ریکویسٹ کی حضرت ابوبکر چونکہ خلیفہ تھے کہ کیوں نہ ہم نبی علیہ السلام کا جو لکھوایا ہوا قرآن ہے جو مختلف لوگوں کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے اسے ایک جگہ جمع کریں. ریٹن ریکارڈ سکیٹرڈ فارم میں تھا, کچھ ایک صحابی کے پاس ہے کچھ, لیکن وہ کنفلکٹ تو آتا ہی نہیں تھا, زبانی تو سب کو یاد تھا نا. اب مجھے بتائیں سورہ فاتحہ میرے پاس ریٹن نہ بھی ہو, ہمیں تو آتی ہے نا, زبانی آتی ہے. اب کوئی کہ جی سورہ فاتحہ فلاں گھر میں رکھی ہوئی ہے, سورہ بقرہ فلاں گھر میں رکھی ہوئی ہے, اگر حافظ ہے اسے تو فرق نہیں پڑتا. اور صحابہ کرام حافظ تھے, قاری تھے,
تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب یہ مشورہ دیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا، کہ آپ نے یہ سارے نوٹس ایک جگہ جمع نہیں کروائے، آپ نے زبانی سکھایا، لکھوائے ضرور تھے تاکہ میچ کرنے پڑے تو کر لینا، اور ایک جگہ ہو بھی نہیں سکتے تھے، میں نے بتایا صفحہ تو آئی نہیں تھا نا بھائی، چمڑے پر، کھجور کی چھال کے اوپر، وہ تو آپ کو ایک صورت رکھنی پڑے تو اتنی بڑی جگہ چاہیے اس کے لیے، کاغذ نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر قائل ہو گئے حضرت عمر کے مشورے پہ۔ پھر سیدنا ابوبکر نے زید ابن ثابت کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ زید تم رسول اللہ کے کاتب وحی ہو۔ ان کے ماموں کو نہیں بلایا، اور ماموں اس وقت مسلمان ہوئے جس کے بعد بس تھوڑا سا ہی قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ اتنے ظالم ہیں، کہتے ہیں کہ جی ماموں کے بارے میں آپ رسول اللہ کی بھی کوئی بات بیان کرو گے نا بخاری مسلم سے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، قرآن اگر مشکوک ہوتا تھا تو تمہارے ماموں کی ڈیوٹی کو نہیں حضرت ابوبکر نے لگائی؟ زید ابن ثابت کو بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ کی وحی لکھتے تھے، تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم یہ تمام اصحاب سے نوٹس جمع کرو اور ایک جگہ لے کر آؤ۔ مجھے بتائیں یہ نوٹس جو سکیٹرڈ فارم میں تھے انہیں ایک ترتیب وہی شخص دے سکتا ہے جس کے دماغ میں آلریڈی موجود ہو کہ میں نے کون سی صورت کہاں رکھنی ہے، کون سی کہاں رکھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے حافظ تھے، قرآن ترتیب میں ہی تھا، ترتیب ہی بعد میں نہیں لگائی گئی۔ وہ کریمنگ کی بنیاد پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے نوٹس جمع کرنے شروع کیے، اور زید ابن ثابت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر اگر مجھے یہ کہتے نا کہ یہ پہاڑ کھود کے اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دو تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا، قرآن کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کرنا ہی میرے لیے مشکل کام تھا۔ اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کاتب نے اگر غلط لکھ دیا ہے تو بس اسی طریقے سے چلتا رہا۔ اللہ کے بندو، وہ تو اس کو اتنی احتیاط سے کام کرتے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے غلط لکھنے کا۔ اب جب وہ قرآن جمع ہوا تو 2 قرآن کی آیات ایسی تھیں جو نہیں مل رہی تھی ریٹن فارم میں۔ کہتے ہیں جی آیات گمی ہوئی تھی، اور بھائی گمی بھی کہاں سے تھی؟ اگر گمی ہوئی ہوتی تو ڈھونڈی تو نہ جاتی، بھائی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آیتیں ہیں، اگر وہ گم گئی ہیں تو پھر یہ کس نے بتایا کہ وہ 2 آیات ہی جو گم گئی ہیں؟ وہ پتا تھا، وہ لکھا ہوا بخاری میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ التوبہ کی ایک روایت میں کچھ اور آیات کا ذکر آتا ہے۔ صحابہ کو زبانی یاد تھی، لیکن جو نبی علیہ السلام نے خود نوٹس لکھوائے ہوئے تھے نا، وہ 2 آیتیں آپ علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی نہیں مل رہی تھی کہ وہ کس بندے کے پاس ہے۔ وہ ایک بندے کے پاس ملی، سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس، دوسرے کے پاس نہیں مل رہی تھی۔ زید بن ثابت نے یہ رول بنایا تھا کہ جب تک 2 صحابہ کے پاس کم از کم مجھے نوٹس نہ ملے اس وقت تک میں اپنا یہ کام کمپلیٹ نہیں سمجھوں گا۔ یہ 2 آیات ایسی تھی جو کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں تھی، وہ بھی معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ بخاری میں ہی آتا ہے اور پورا واقعہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک شخص کے ساتھ سودا کیا کسی سواری کا۔ آپ نے کہا کہ تم ادھر رکو، میں گھر سے رقم لا کے تمہیں دیتا ہوں، اشرفیاں۔ نبی علیہ السلام گھر گئے، پیچھے سے کسی نے زیادہ قیمت لگا دی اس کو۔ جب حضور آئے تو اس نے کہا آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا، اگر آپ سچے ہیں تو اپنا گواہ پیش کریں۔ وہاں سے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے اور ان کا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کیا۔ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ بعد میں حضور نے کہا تم نے کہاں سے گواہی دے دی، تم تو موجود ہی نہیں تھے۔ ان کا یا رسول اللہ آپ کی مبارک زبان پہ میں نے اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اے گواہی تو شاہی کوئی نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر میرا خزیمہ کسی معاملے میں اکیلا بھی آ گیا تو اس کی گواہی 2 کے برابر تم نے شمار کر لینی ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت ابوبکر کے دور میں وہ قرآن کی 2 آیات ملی صرف اس بندے کے پاس، اور ان کی گواہی کو 2 کے برابر شمار کیا۔ حضور کی وفات کے بعد آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ تو یہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا گیا۔ یہ نسخہ تیار ہو گیا، ایک نسخہ اتنی مشکل سے، بھائی اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے، کاغذ نہیں تھا، یہ ایک ماڈل نسخہ تھا کہ اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو لوگ اس کو دیکھیں گے۔ اور یہ نسخہ حضرت ابوبکر نے نہیں لکھوایا، نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا تھا، ایک جگہ پہ جمع کیا، کمپائل کیا، رسول اللہ کے پرسنل نوٹس جو لکھوائے ہوئے تھے، جس کو آپ علیہ السلام خود چیک کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس لکھوا دیتے تھے، چیک بھی کرتے تھے، لکھوانے کے بعد کہتے تھے اسے پڑھو، پھر نبی علیہ السلام اسے ریکنفرم کرتے تھے کہ تم نے اس کو یوں نہیں یوں لکھنا ہے، فلاں آیت کو فلاں جگہ لکھنا ہے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے دوسری فیز آئی حضرت عثمان کے دور میں، کیونکہ مسلمانوں کی امپائر 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے لیے حضرت عثمان جب لوگوں کو تیار کر رہے تھے، یہ رشیا بھی انہی کے دور میں فتح ہوا، تو انہوں نے دیکھا جو اجمی لوگ ہیں، رومنز اور پرشینز میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو حذیفہ ابن یمان نے کہا، اے امیر المومنین، اس امت کو آپ اختلاف سے بچائیں اور ایک قرات کے اوپر انہیں جمع کریں، ڈائلیکٹ کے اوپر۔ یہ ڈائلیکٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہم یہاں جیلم کے جو لوگ ہیں، کسی کو بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں ادھر آ، پنڈی کے لوگ کہتے ہیں ادھر آ، ورڈ ایک ہی ہے، ڈائلیکٹ ڈیفرنٹ ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں بھی عربی کے مختلف ڈائلیکٹ تھے، لوگ مختلف انداز میں پڑھ رہے تھے۔ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ میں اب اسے عرب کے اس ڈائلیکٹ میں جمع کروں گا، ریٹن فارم میں، جس ڈائلیکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لکھوایا تھا، جو قریش کا ڈائلیکٹ ہے۔ ایسے بخاری مسلم میں ہے قرآن حکیم 7 قرات پہ نازل ہوا ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام خود قریش سے تعلق رکھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی قرات کو زبانی چلائیں گے، وہ آج تک چل رہی ہیں 7 قراتیں، لوگوں نے سبع عشرہ کے کورس کیے ہوئے ہیں، لیکن ریٹن فارم میں یہ ہمارے پاس بھی وہی ڈائلیکٹ چل رہا ہے، پوری دنیا میں ہی چلتا ہے۔ لیکن آپ عربی مختلف قاریوں کو سنیں گے، وہ مختلف ڈائلیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، ایک قرات میں سے پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، وہ ڈائلیکٹ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سجا، وہ پڑھتے ہیں سجے، ورڈ ایک ہی ہے۔ لیکن چونکہ نبی علیہ السلام قریش سے تھے، بنو ہاشم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کو پوری کے پوری خلافت میں پھیلانا تھا، تو سیدنا عثمان نے وہی نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر نے جمع کیا تھا۔ بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ نسخہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین کو دیا، اور حضرت عثمان کے دور میں حضرت حفصہ سے ہی منگوایا گیا جو ہماری ماں ہے اور حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اور اس کو دیکھ کے پھر 3-4 کاپیاں اور تیار کی گئیں۔ حضرت عثمان نے، حضرت ابوبکر نے جو نبی علیہ السلام کے نوٹس جمع کیے تھے اس کی کاپیاں تیار کی تھی، خود کوئی ایڈ نہیں کیا۔ یہ مصحف عثمانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے پوری خلافت میں پھیلایا، ورنہ وہ اگر دیکھا جائے تو وہ مصحف محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کمپائل حضرت ابوبکر نے کیا تھا، حضرت عثمان نے صرف اس کی فوٹو کاپیز نکالی ہیں، اور جو بڑے بڑے سٹیز تھے وہاں بھجوا دیا، ایک پرشین امپائر کی طرف بھیج دیا، ایک رومن امپائر کی طرف، وہ علاقے جو مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے، ایک مدینہ شریف میں نسخہ رکھ لیا، اور وہ نسخوں میں سے چند ایک نسخے آج بھی موجود ہیں۔ ایک خود حضرت عثمان کے پاس تھا جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سورہ البقرہ کی آیت پہ پہنچے، اس آیت کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے آج بھی موجود ہیں، توپ کاپی میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے حضرت عثمان کا۔ کسی کو کوئی خدشہ ہو وہ چیک کر سکتا ہے، ہماری کتاب آج تو کاربن ڈیٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا یہ بعد میں لکھا ہوا ہے، آپ کو لائیو پتہ چل جائے گی۔ پچھلے دنوں بھی ایک نسخہ ملا انہیں
جو انگلینڈ کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تھیں، ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آج جو نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا، سب سے زیادہ جن باتوں سے امپریس ہوتے ہیں نا عقیدہ توحید کے بعد، وہ یہ ہے کہ یار قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے. وہ جو آپ کو ملتی ہیں چیزیں وہ قرات ہیں، ساتھ وہ ڈائلیکٹ ہیں. وہ نبی الاسلام کی امت کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. آج پوری دنیا میں جو قرآن چلتا ہے نا، جو سکھایا جاتا ہے، وہ اسی ڈائلیکٹ میں جو قریش کی ڈائلیکٹ ہے اسی میں ریٹن فارم میں رکھا جاتا ہے، وہی آگے سکھایا جاتا ہے. جو آپ عربی قاریوں کو بھی سنتے ہیں، امام کعبہ کو سنتے ہیں، مسجد نبوی کے امام کو، یا ہمارے جو یہاں اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، وہ اسی ڈائلیکٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو قریش کا ہے، جو سیدنا عثمان کا وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے. بیسیکلی وہ سیدنا ابوبکر نے نبی الاسلام کے نوٹ جمع کیے تھے، انہی کی کاپیز آگے نکالی گئی تھی. تو یہ آپ کو ہسٹوریکل کریکشن ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر مسلمانوں کو بھی سنا ہے وہ کہتے ہیں قرآن تو نبی الاسلام کے بعد جمع ہوا. اللہ کے بندو، اگر اللہ کے نبی قرآن نہیں اس امت کو دے کے گئے، قرآن میں تو آیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ المائدہ میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا. اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہیں کیا. تو نبی الاسلام تو اپنا فریضہ ادا کر کے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، امت تک قرآن پہنچایا ہے، الحمدللہ. باقی اس میں اس لیول تک حفاظت ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک کاتب وحی تھا جس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود نبی الاسلام سے پڑھی تھی، بعد میں مرتد ہو گیا، شیطان غالب آیا، اور پھر اس نے یہ بکواس کی کہ نبی کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے بھائی. یہ میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ بھی کاتب نے غلط بھی لکھ دیا تو چلتا رہا. اس طرح ہو سکتا ہے؟ نبی الاسلام نے کہا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. دفناتے تھے، زمین باہر پھینک دیتی تھی. بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید یہ رسول اللہ کے ساتھی یہ کرتے ہیں، اسے اوپنلی سب کے سامنے دفنایا گیا دن کی روشنی میں، پھر زمین نے باہر پھینک دیا. کئی دفعہ یہ عمل ہوا، پھر انہوں نے اس کی لاش کو باہر جانے دیا. ان کا یہ اب زمین میں نہیں جائے گا. اتنا بڑا مجرم کاتب وحی ہو کر مرتد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہے. یہ معجزہ ظاہر کرنا ضروری تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کاتب نے غلط لکھ دیا اور ویسے ہی آج تک چلتا آ رہا ہے. اور بھائی جس نے صحیح لکھا تھا وہ جب مرتد ہو گیا اسے زمین نے قبول نہیں کیا، اور سب کے سامنے معجزہ یہ ظاہر ہوا. نبی الاسلام کی پروفیسی پوری ہوئی کہ اس کا جرم اس بڑے لیول کا ہے کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. لہذا اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ کسی شخص کا کاتب وحی ہونا بھی کوئی فضیلت نہیں ہے اگر اس کے اعمال درست نہیں ہے. ورنہ یہ تو اوریجنل کاتب وحی تھا جو خود نبی علیہ السلام سے پڑھا ہوا تھا. اس کا کاتب وحی ہونا بھی اسے کام نہیں آیا. جب مرتد ہوا تو فارغ ہو گیا. سیدھی سی بات. لہذا آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا نفع اسے اسی صورت میں ملنا ہے جب وہ مرتے دم تک ایمان کے اوپر قائم رہے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب آمین. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین.